منی میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ اس شعلہ بیان اور احتجاجی خطبے کو کہا جاتا ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام کی وفات سے 2 سال قبل یعنی 58 ہجری کو حج کے موسم میں منی میں دیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت حضرت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا و آخرت میں تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اور اپنے گھروں کے لیے جگہ خریدی، پھر مسجد تعمیر کی اور اس میں 10 گھر بنائے، 9 گھر اپنے اور 10واں وسط میں میرے والد کے لیے رکھا، پھر میرے والد کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا دروازہ بند کر دوں اور علی کا دروازہ کھلا رکھوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ دوم کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کی دیوار میں ایک آنکھ کے برابر سوراخ رہے جو مسجد کی طرف کھلتا ہو، لیکن نبی نے انہیں منع کر دیا اور خطبے میں فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پاک و پاکیزہ مسجد بناؤں، لہٰذا میرے بھائی علی اور ان کی اولاد کے سوا کوئی اور شخص مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن علی علیہ السلام کو بلند کیا اور انہیں مقام ولایت پر نصب کرنے کا اعلان فرمایا اور کہا کہ یہاں حاضر لوگ اس واقعے کی اطلاع غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور فرمایا، تم میرے بعد تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ فرمایا، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو اپنے ساتھ سوائے علی، ان کی زوجہ اور ان کے 2 بیٹوں کے کسی اور کو نہیں لے کر گئے۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن علم، لشکر اسلام کا پرچم صرف اور صرف علی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ میں پرچم اس شخص کے سپرد کر رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایسا حملہ کرنے والا کرار ہے کہ کبھی پلٹتا نہیں، جو غیر فرار ہے، اور خدا قلعہ خیبر کو اس کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، جعفر اور زید کے درمیان فیصلہ سناتے وقت فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، اور میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کو جعفر طیار اور حمزہ سید الشہداء پر فضیلت دی؟
کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کے فرمایا، میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور سب سے بڑھ کر علم و فضل کا مالک ہے۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، میرا بھائی علی عربوں کا سید و سردار ہے، فاطمہ تمام اہل جنت خواتین کی رہبر ہیں، اور میرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سامعین نے فرمایا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل امام علیہ السلام کی گفتگو اختتام کو پہنچنے لگی تو آپ نے سامعین کو خدا کی قسم دے کر کہا، کیا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ حضرت نے فرمایا، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ علی کا بغض اس کے دل میں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایسا شخص جو علی سے بغض رکھتا ہو مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، کیونکہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔